هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ، اور کون ہے جس نے اتارا، لَكُمْ تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماء پانی. یہاں بہرحال انڈائریکٹ وے میں کچھ سوالات ہیں مشرکوں سے، غیر اللہ کے پجاریوں سے، کہ یار یہ تو بتاؤ کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اپنی عبادت کے لیے ان بتوں کو پسند کرتے ہو، یہ نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، تم ان کو کس طرح ترجیح دیتے ہو اس ذات پر جو تمہاری خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمانوں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور بالکل اس نے صاف ستھرے آسمان بنائے ہوئے ہیں. فضا ہے تو بڑی خوبصورت ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، پھر فرشتے ہیں، یہ سب ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہو، تم ان کو چھوڑ کے کس طرح ایسے خداؤں کو مانتے ہو جن کو تم نے خود بنایا ہے، جو نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. کیسے تم ان کو اپنا خدا تسلیم کر لیتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ سوالات ہیں سارے جو مسلسل چلے آ رہے ہیں. تو سوال یہی ہے، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ تمہارے خداؤں نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ اور کون ہے جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی کو؟ اللہ اتارتا ہے یا تمہارے یہ خدا اتارتے ہیں؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ ہی اتارتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم اللہ کی بجائے ان کو عبادت کے لیے ترجیح کیوں دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کام کرتے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اگاتے ہیں ہم ساتھ اس ایک پانی کے حدائق باغات ذات بہجتن رونق والے. ما کان لکم، نہ تھا تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگا سکو اس کے درخت. یعنی یہ سارے کام جب اللہ کے ہیں، اللہ آسمان سے بارش برسا کے زمین میں بڑے بارونق سرسبز و شاداب باغات اگاتا ہے، اور ان باغات میں بے شمار پھل پھول پودے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، تم جن خداؤں کو مانتے ہو کہ یہی کرنے والے ہیں، ان کے اندر تو نہ سماعت ہے نہ بصارت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کہہ دیتا ہوں، تم زندہ انسان ہو، کیا واقعی تمہاری قدرت میں یہ ہے کہ تم خود کسی ایک پودے کو اگا سکو؟ تم تو حرکت کرتے ہو نا، چلتے پھرتے ہو نا، تمہاری عقل بھی کام کر رہی ہے، تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ پانی پیدا کر سکو، تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ آسمان سے بارش برسا سکو، پھر تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ اسی بادلوں کو چلا چلا کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا دو اور وہ بنجر زمین پہ بھی برسیں. تو بنجر زمین کے اندر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس میں یہ قوت اور طاقت پیدا کر سکو کہ اس کے اندر سے مختلف قسم کے پھل پھول پودے پیدا ہوں، باغات پیدا ہوں. تمہارے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہے. تم تو زندہ ہو، اور جو مردے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یا جن کو تم نے خود خدا بنا دیا ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، افسوس یہ کہ تم ان کو اپنا خدا مانتے ہو، کرنی والے مانتے ہو. بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ جب اللہ یہ سارے کام کرتا ہے تو پھر دوسروں کو تم معبود کیوں بناتے ہو؟ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو دعوت ہے نبیوں کی، اور یہی دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی دعوت ہے قرآن مجید کی، اور یہی دعوت ہے ایک پکے مسلمان مومن کی. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ جواب نہیں، تو لہذا ہم یہی کہہ دیں گے کہ بل ہم قوم یعدلون،
اصل بات یہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کسی اور کو شامل کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے برابر ہے، ان کے پاس بھی الہی اختیارات ہیں، یہ بھی کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے عدل کہ اللہ کے برابر دوسرے کو قرار دینا، کہ اگر اللہ مشکل دور کرتا ہے تو دوسرے کو بھی کہہ دینا یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ رازق ہے تو دوسروں بھی کہہ دینا کہ یہ بھی داتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو بل ہم قوم یعدلون، برابر قرار دینا۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے، اور یہ اللہ پہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی ذات پہ کر رہا ہوتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، وجعل خلالها، اور اس نے بنایا درمیان اس کے انہارا، نہروں کو۔ اب سوال کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس سے بندے کو خود سوچنا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کی ایک ایک چیز غور طلب ہے، مگر بندے کے سامنے چونکہ سب چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ بس ان پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک ایک چیز پہ غور کرتا جائے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ بہت بڑی تخلیق ہے، اور جو خالق ہے وہ عظیم ہستی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو۔ جس میں مثلاً یہ زمین ہے جو خلا میں ہے، اس پوری کائنات کے ایک خلا میں یہ زمین دوڑ رہی ہے، حقیقت ہے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے، اتنی تیزی سے یہ بھاگ رہی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نہ اس کے نیچے کوئی شے ہے جو اس کو قابو کر کے کھڑی ہو، نہ دائیں بائیں اور اوپر سے کوئی شے ہے جو اس کو گرپ میں لے چکی ہو۔ نیچے نہ کوئی پلر ہے اور نہ ادھر ادھر اوپر سے کوئی سہارے ہیں، کوئی ہک لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تیر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمین کی روٹیشن میں اس زمین کو کس نے تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے؟ جائے قرار کا مطلب یہ کہ تم وہاں جاؤ، تم رہو تو تمہیں سکون ملے، تم ٹھہر سکو، تم سو سکو، تمہیں چلنے میں آسانی ہو، خوف نہ ہو، تم سو سکو، اپنے گھروں کو بنا سکو، تم ہلتے جلتے نہ رہو۔ جائے قرار۔ اور اس کا اندازہ اگر کرنا ہو تو تھوڑا سا جب زلزلہ آتا ہے نا، تو اس زلزلے کے موقع پر ہماری جو حالت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ اور یہ زمین اگر مسلسل اسی زلزلے کا شکار ہوتی، ہلتی رہتی، اور ہل نہیں بلکہ اس کا دوڑنا بھی، اس کا لڑھکنا بھی اللہ تعالی ہمیں مانوس کرا دیتا، تو کیا ہم واقعی رہ سکتے تھے یہاں؟ پھر وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس زمین کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر درمیان میں نہروں کو بھی چلا دیا۔ گول زمین ہے، گول، لیکن جہاں بھی جائیں، جس خطے میں بھی جائیں، وہاں نہریں ہیں، پانی ہے، وہ بہہ رہا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ گویا کہ بارش بھی برسا دی، سمندر کا پانی زمین پہ بھی لے آیا، اور جس طرح لایا وہ نہر اور دریا کی صورت میں، اور وہ ایک سے دو چار اور نہریں نکلتی جاتی ہیں، اور پوری زمین میں ایسے ہی رگوں کی طرح وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنائے اس کے لیے پہاڑوں کو، زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، اور ان پہاڑوں کی جڑیں نیچے جا کے آپس میں کہیں نہ کہیں ملتی ہیں، اور پوری زمین کو انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ زمین کریش نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، جڑی ہوئی آپس میں۔ مضبوط قسم کا مادہ ہے یہ، کہ جس سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مضبوط قسم کا بنا دیا ہے کہ کوئی شے بھی اس کو توڑ نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، اور نہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ پھر وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر دیکھتے ہو، دو سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کو آپس میں اللہ ملنے نہیں دیتا، بلکہ ان دونوں سمندروں کے درمیان اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، اور یہ پردہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پانی اس میں اور اس کا پانی اس میں مل کے گڑبڑ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پردے کی لکیر جو ہے دور تک چلی جاتی ہے۔ جہاں ملتے ہیں وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپس میں یوں مل جائیں، نہیں،
یا ادھر کا پانی ادھر آ جائے اور ادھر کا پانی ادھر آ جائے، نہیں، وہ پانی اپنے اپنے مقام پہ رہتا ہے، اور یہ چلتے 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 آگے جا کے جب جوش ختم ہوتا ہے تو پھر یہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ دو سمندروں کو کون نہیں ملنے دے رہا؟ کس نے پردہ ڈالا ہوا ان کے درمیان؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا دوسرے خداؤں کے یہ کام ہے؟ کیا جو ہستی اتنا کچھ کر رہی ہو پھر بھی تم مانو گے، کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی جانتی ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے المضطر، بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے اس سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتے ہو، بے چین ہوتے ہو، بخار ہو اور کوئی تکلیف ہو، اندر بے قراری ہے، اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ آزمائشیں، مصیبتیں، آفات جو تم پر آتی ہیں تو اس موقع پر بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی اپنی ان محنت، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں غیروں کو پکار کے یہ محسوس کیا ہے کہ تمہاری دعا سن لی گئی؟ تم نے ان کو کہا ہو کہ بھئی اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، آؤ اس کو دور کرو؟ یہ جب قرآن اتر رہا تھا نا تو مکہ کا مشرک اس بات کا قائل تھا کہ ہاں واقعی ایسے مواقع پر جب ہماری کشتی بالکل سمندر کے وسط میں ہوتی ہے اور موجیں اٹھتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں سارے خدا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے۔ یہ مشرک اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اس لیے یہ سوال ان کو کیے گئے۔ مگر آج کا مشرک یہ کہتا ہے ہاں میں غیر اللہ کو پکارتا ہوں، اپنے خدا کو پکارتا ہوں، وہ میری بات سنتا ہے، میری مصیبتیں دور کرتا ہے۔ میں بڑے بڑے مشکل حالات سے، مصیبتوں سے، امتحانوں سے گزرا ہوں، مگر میں نے اپنے ہی خدا کو پکارا ہے، اپنے الہ کو پکارا ہے، اور کئی ورد ہیں اس کے پاس، کئی دعائیں ہیں، کئی ذکر ہیں اس کے پاس، وہ ان کو پڑھتا ہے، انہی کو مانتا ہے، اور عین ان مشکل حالات میں وہ اللہ کی بجائے انہی کو پکارتا ہے۔ اب بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا دور کا مشرک وہ کٹا مشرک تھا، یا آج کا جو مشرک ہے وہ اس سے بڑھ کر مشرک ہے؟ آج کا مشرک اور بڑھ گیا ہے۔ وہ جاہل تھے، یہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بیکورڈ تھے، اور یہ ترقی یافتہ دور کے لوگ ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی، اذا دعاہ، جب کہ وہ اس کو پکارتا ہے؟ یہ خود کہتے تھے مشرک، اللہ، کوئی اور نہیں۔ پھر وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے وہ تکلیف کو، کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، کوئی آفت ہو۔ ایسے موقع پر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے تھے کہ اب اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ اپنی مہربانیاں کرے گا۔ اب جتنے خدا ہیں وہ زمین پہ ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں ہیں، وہ اپنے اپنی چار دیواری کے اندر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اس وقت ان کا عقیدہ تھا، تو مانتے تھے کہ ہاں واقعی تکلیف کو بھی وہی دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر وہی ہے جو بناتا ہے تمہیں جانشین زمین کا۔ یعنی تم آج ہو، تم کس کی اولاد ہو؟ اپنے والدین کی، دادا کی۔ تم بڑے ہوتے ہو، آہستہ آہستہ دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح والد بھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ تم آ جاتے ہو۔ تو یہ ہے جانشینی۔ تو یہ جانشینی کا ایک سلسلہ اللہ نے چلا دیا ہے۔ پھر اسی طرح تم فوت ہو جاؤ گے تو تمہاری اپنی اولاد جو ہے وہ تمہاری جگہ لے لے گی۔ تو اس طرح زمین میں اللہ تعالیٰ تمہارا جانشین بھی بناتا جاتا ہے، تم نہیں ہوتے کوئی اور آ جاتے ہیں۔
یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تو یہ ہے کہ انسان جب انتہائی مشکل حالات میں ہو، بڑا ضرورت مند ہو، تو اللہ کے آگے وہ جھک جائے، اس کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، تو دیکھیے اللہ سنتا ہے کہ نہیں. اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجئے کہ وہ اب انسانوں کی بستی میں بھی نہیں ہے، ان کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہے. سمندر ہے، سمندر کی گہرائی میں جا کے مچھلی منہ میں لے کے ان کو بیٹھی ہوئی ہے، اور مچھلی کا پیٹ ہے، اندھیرا ہے، سارے تعلقات ختم ہے، کسی سے بھی نہیں ہے، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے کسی قسم کا اب کوئی تعلق نہیں رہا. ایسے موقع پر یہ مضطر انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نہیں سنی تھی؟ اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ ایسے موقع پر انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارے، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہ بنائے. اگر وسیلہ بناتا ہے تو اپنے نیک عمل کو بنائے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنے اس عقیدے کو بنائے جو اللہ کے بارے میں وہ رکھتا ہے. مثلا وہ یہ کہے، یا اللہ بھی کہہ سکتا ہے، یوں بھی کہے یا مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہت کے بادشاہ، یعنی اس طرح کہہ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وسیلہ ہے، یعنی اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کے آگے جو اس کی صفات ہیں، ان صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، وہی کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، بیچ میں کسی کو نہ لائے. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لا الہ الا انت سبحانک. اس صفت کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور کہا انی کنت من الظالمین، مولا غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تیری نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے ان کی دعا سن لی. ایک شخص آیا امام مالک ابن دینار کے پاس، کہتا ہے انا اسألک باللہ ان تدعو لی وانا مضطر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں اس وقت بڑا پریشان ہوں، بڑی مشکل میں ہوں. تو مالک ابن دینار نے کہا اذن فاسألہ، اگر ایسی بات ہے تو تم خود اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ خود کہتا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان حال کی، بے قرار کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے، مانگو اس سے، اللہ سنے گا تمہاری. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سوء کہتے ہیں تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. ٹھیک ہے، اَمَّن يَهْدِيكُمْ، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلماتی، تاریکیوں میں یا اندھیروں میں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسانوں کو واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو سامنے رکھ کے انسان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، سبق سمجھایا ہے، یاد دلایا ہے. مقابلہ کر لو کہ جن کو تم خدا کہتے ہو یہ کرنی والے ہیں، ان کا مقابلہ تم اللہ تعالیٰ سے کر کے بتاؤ کہ کون ہے کرنی والا، اللہ ہے یا دوسری ہستیاں ہیں. تم تاریکیوں میں ہوتے ہو، سمندر کی تاریکی میں، خشکی کی تاریکی میں، رات کا وقت ہوتا ہے، صحرا میں ہوتے ہو، رات کا وقت ہوتا ہے، بالکل سمندر کے بیچ میں ہوتے ہو، یا چاروں طرف بادل ہوتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، اور اس وقت تمہیں کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی کہ ہم کہاں جائیں. طوفان اٹھتے ہیں ریت کے، رات ہوتی ہے. بتاؤ ایسے موقع پر تمہیں کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ صحرا میں انسان ہو، رات کے وقت ہو، سورج نہیں ہوتا، چاند بھی نہیں ہے، صرف ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر یہ رات کا صحرائی انسان جو سفر کر رہا ہے، اس کو کون ہے جو گائیڈ کرتا ہے کہ تمہارا راستہ یہ ہے؟
اور یہ گائیڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں مختلف قسم کے مختلف مقامات پر ستاروں کو وہاں نکالا ہوتا ہے، اور ان ستاروں کو دیکھ کے ہی ایک صحرا کا انسان جو سفر کر رہا ہے وہ انہی ستاروں کو دیکھ کے ہی اپنی راہ متعین کر لیتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے۔ اور بہنی اسی طرح سمندر میں بھی ستاروں کو دیکھ کے ہی سمندری لوگ اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے، اس نے یہ سارے بندوبست کر رکھے ہیں۔ اگر یہ ستارے نہ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں بندے؟ کھو جائیں، گم ہو جائیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو؟ ریاح مختلف ہوائیں ہوتی ہیں، پہلے گرم ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ کوئی تیز ہوتی ہیں، کوئی آندھیاں لے آتی ہیں، کوئی اور یخ بستہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری جو آتی ہیں تو بشرم بین یدی رحمتی، یہ طور خوشخبری کہ اللہ بھیج رہا ہوتا ہے آگے آگے اپنی رحمت کے، یعنی اس کی رحمت پیچھے، بارش پیچھے آ رہی ہوتی ہے، یہ رحمت ہے اس کی، اور آگے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو بندوں کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ بھائی مہربانی ہو رہی ہے، بارش ہوگی۔ الہ مع اللہ، کیا ان سب کو جو اللہ کرتا ہے، کیا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر سکے؟ تعالی اللہ، سنو اللہ بہت بلند تر ہے، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ کہاں اللہ اور کہاں یہ تو بے بس ہے، یہ تو زندہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے، یہ کسی زمانے میں ہوں گے لیکن بعد میں نہیں ہے۔ کہاں اللہ اور کہاں یہ؟ امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا۔ تخلیق جو بھی کسی بھی شے کو دیکھ لیں جو پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو سٹارٹ کرتا ہے؟ تم کرتے ہو۔ یہ ڈی این اے کو لے لیں، وائرس کو لے لیں، جرم کو لے لیں، کون ہے جو اس کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کو سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ شروع کی ہوئی چیزیں اللہ کی ہوں اور اس پر انسان یہ کہ یہ میرا بڑا کمال ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو تب تھا نا کہ تم ڈی این اے کو ہی بنا دیتے۔ کمال تو تب تھا نا کہ تم اس سپرم کے اندر اس کا وہ جو لاکھواں ملینز میں ایک حصہ جو ہے جس سے حمل ٹھہرتا ہے اس کو تم خود چن لیتے، تم خود بنا لیتے۔ لیکن انسان کی ہمت کی بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو اسی طرح تخلیق کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ پھر جو ابتدا کرتا ہے وہ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ ابتدا کرنا مشکل ہے جناب، ایک شے جو ابتدا کر لی جائے، جس کی آغاز کر دیا جائے، وہ ختم بھی ہو جائے تو دوبارہ اس کا پیدا کرنا، بنانا آسان ہوتا ہے۔ اصل کام تو ابتدا کا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ مسئلہ تو یہ اللہ نے ابتدا کی اور انسان اس پہ چڑھ بیٹھا کہ یہ سارے کام میرے ہیں، اور انسان کو بنا دیا با اختیار کہ اللہ کے اختیارات چھین کے اس کو دے دیے۔ یہ جھوٹ ہے بھائی، جس نے ابتدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہستی نہیں ہے جس کو مانا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کسی شے کو مار دے، پیدا کرنے کے بعد اس کو ختم کر دے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ تم بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی کو مار دے اور مارنے کے بعد تم اختیار رکھتے ہو کہ اس کو زندہ کر سکو۔ یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ کتنا کچھ مل رہا ہے انسان کو، پانی ہے، پھل ہیں، پودے ہیں، گرین ہے، اور اس طرح کی بے شمار کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ کتنے انسان ہیں جن کو سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ کون ہے جو رزق دے رہا ہے؟ آسمان سے وہ بارش برسائے، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے۔ یہ کون یہ سارے بندوبست کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے معبود؟ نہیں ہے۔
تو لہذا قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو معبود سمجھتے ہو کہ یہ کرنے والے ہیں، ان کی کوئی دلیل تو لاؤ کہ جس سے پتہ چل جائے کہ واقعی ان کے پاس اختیارات ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی بات میں اور اپنے اس دعوے میں، اپنے اس عقیدے میں اگر تم سچے ہو تو ایک آدھ دلیل لاؤ کہ جناب اس نے یہ کام کیا ہے، یہ نرالا کام ہے جو آج تک نہیں ہو سکا، جو اللہ نہیں کر سکا اور ہم نے کر دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں کوئی جانتا، نہیں جانتا، من جو کوئی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دیکھیے غیب کو نا یوں سمجھیے، ایک غیب وہ ہے کہ میں یوں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں نا، اب میری کمر کے پیچھے کچھ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ غیب ہے۔ لیکن اگر میں گردن موڑ کے اس کو دیکھ لوں تو یہ غیب نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز غیب نہیں ہے میرے لیے۔ نبیوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، نبی کے سامنے جو کچھ ہے وہ حاضر ہے، اور جو گردن کے پیچھے ہے وہ اس کے لیے غائب ہے۔ اللہ اگر وحی کر کے اس کو بتا دے کہ یہ چیز ہے تو وہ بھی اس کے لیے پھر غائب نہیں رہتا۔ جیسے ہمارے لیے وہ غائب نہیں ہے، تو وحی کی بتائی ہوئی چیز نبی کے لیے پھر غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو نبی کو بھی پتہ نہ ہو۔ اس لیے یہاں غیب سے مراد یہی ہے کہ وہ چیز جو وحی کے بغیر بھی، یعنی ہم وحی نہیں کرتے، اور جس طرح عام انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا اسی طرح نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وحی کے ذریعے اطلاع دے دیں تو وہ غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب پڑھیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر اپنی قوم کے افراد کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں جو سٹور کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ غیب کی بات کہ نہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن ساتھ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وحی ہوتی ہے۔ تو نبی اگر غیب کی باتیں بتاتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس کا ذاتی علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم اس کو وہبی یا غیر وہبی علم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چاہے تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان کے باپ کو یہ نہ بتائے کہ جناب یعقوب آپ نبی ہیں، آپ کا بیٹا بھی مستقبل میں نبی بننے والا ہے، مگر ہم آپ پر یہ اندھیرا کیے دیتے ہیں، اس غیب کی اطلاع ہم آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہی گاؤں کے کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں جب دیں گے تو پھر یہ بھی بتا دیں گے کہ یوسف آپ سے اتنے میل دور ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، 40 سال کا عرصہ، اور اتنا دور ہے، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے کہیں گے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے تو بتا دے وہی کر کے، ورنہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ابھی معاملہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں نہیں جی وہ جانتے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں ہے، تو باقی سارا 40 سال کا کھیل ہے وہ تو مذاق ہی لگتا ہے نا۔ پھر جب پتہ ہی تھا تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رو رو کے اپنی اولاد کے سامنے، اللہ کے سامنے ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے اور صبر جمیل کے الفاظ کہہ کے جو کچھ بھی کیا، یہ ڈرامہ لگتا ہے پھر، کیونکہ پتا تھا ان کو۔ نعوذ باللہ، ہم اپنی غلط بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر ہمارے غلط عقیدے سے اگر رسول پر کوئی حرف آتا ہے تو وہ ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ قل لا يعلم من فی السماوات والارض، کہہ دیجئے نہیں کوئی جانتا، نہیں جانتا، من جو کوئی ہے، فی السماوات والارض، زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں، الغیب غیب کو۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور زمین میں کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔
فرشتے اللہ کے مقرب ہیں. ہم انسانوں میں بھی نبی ہیں، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب شامل ہیں. انسان ہے نا. اور پھر جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من فی الارض، یعنی جو آسمانوں میں ہیں فرشتے اور جو زمینوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں. اور زمین میں کون ہے؟ ہم ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، اور بھی بے شمار مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بس وہی کے ذریعے اللہ اگر کسی کو بتا دے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور یہی تو ایمان ہوتا ہے نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہم سے غائب ہے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی. اور پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے قیامت کے روز میدان محشر سجے گا. یہ غیب کی چیزیں ہیں. پھر یہ بھی ایمان ہے کہ حساب کتاب ہوگا. پھر یہ بھی ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. یہ غیب کی چیزیں ہیں. مگر یہ غیب کی چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلیں. یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. قرآن پر وحی تھی، قرآن میں بھی یہ باتیں کہیں گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں. تو یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اللہ نے بتائی ہیں آپ کو. ہاں، جو چیز اللہ نے نہیں بتائی وہاں نبی بھی کہہ دیتا میں نہیں جانتا. کیا آپ سے سوال نہیں ہوا کہ قیامت کب آئے گی؟ جبریل امین نے آ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا تھا متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بھی غیب کی خبر ہے. آپ تو غیب جاننے والے ہیں. جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ یہ نہیں عقیدہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ غیب جاننے والے ہیں یا میں اس غیب کو جانتا ہوں. سوال کر رہے ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا کہ جس طرح یہ سوال کرنے والا نہیں جانتا، اسی طرح سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس سے وہ بھی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے. تو قرآن مجید میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص نے، ہر قوم کے فرد نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ عذاب کب آئے گا؟ تم دھمکیاں دیتے ہو عذاب کب آئے گا عذاب؟ اب یہ غیب کی بات ہے. نبی کہتا ہے میں کوئی اللہ نہیں ہوں، میں تو صرف ایک وارنر ہوں، اور جو وہی مجھ پر کی جاتی ہے میں اس کی تابع داری کرتا ہوں. ہے کہ یہ الفاظ کے نہیں؟ کوئی غیب کی باتیں وہ چھوڑتا ہے؟ اس طرح کے دعوے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھی، لا یعلم من فی السماوات والارض، جو آسمان میں ہے چاہے وہ جبریل ہوں یا سارے کے سارے فرشتے ہوں، کتنے مقرب ہیں وہ، اور والارض، اور جو زمین میں ہے چاہے انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، مٹی یا پتھر کے بنائے ہوئے بت ہیں، پانی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے کچھ بھی غیب نہیں جانتے. ساری مخلوقات الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ وہی جانتی ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ہاں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ غیب جانتی ہیں، یہ ہستیاں، یہ تو پتہ ہی بھی نہیں ہے ان کو کہ کب ان کو اور کس لمحے، کس دن، کس مقام پہ ہم ان کو کھڑا کریں گے دوبارہ. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کب، کس مقام پہ. یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو غیب کی یہ باتیں آگے ہم پڑھیں گے کہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہی وہ وحی کی چیز ہے. اگر وحی کے ذریعے کسی نبی کو بتا دے تو وہ غیب نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں گردن موڑ لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح وحی نازل ہو جائے تو نبی کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ورنہ نبی کے لیے بھی بالکل ایسے ہی معاملے ہیں جیسے میرے لیے پیچھے والی چیزیں یا اس دیوار کے پیچھے والی چیزیں. ٹھیک ہے. وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ، بلکہ گم ہو گیا علم ان کا، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. اصل بات یہ ہے
کہ ان کا علم جو ہے وہ ان سے گم ہو گیا ہے. کیسے گم ہو گیا ہے؟ بل ادارک علمہم، وہ کیسے گم ہو گیا ان سے علم؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یہ بڑے مزے کا مفہوم ہے جو صحابہ کرام نے اور ان کے بعد کے شاگردوں نے اس بل ادارک علمہم فی الآخرہ کا بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں غیب ہو گیا ہے. یعنی یہ خود اس پر یقین نہیں رکھتے کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں، اس لیے اس قسم کے ڈھکوسلوں کو یہ اپناتے ہیں. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی امام مجاہد، جو مجاہد ابن جبر کہلاتے ہیں اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے علم نے یہ جان لیا ہے، ان کے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ آخرت کب آئے گی. یہ بھی ادارہ کا مطلب ادرک کا معنی کرتے ہیں. کیا ادرک علمہم، ان کے علم نے اس بات کو پا لیا ہے کہ آخرت کب آئے گی؟ یہ معنی بھی کرتے ہیں. یہ سوال ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا تو کہتے ہیں ہم غیب جانتے ہیں، یا فلاں ہستی یہ غیب جانتی ہے. ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ ادارہ کا علم، کیا ان کے علم نے اس بات کو پا لیا ہے کہ آخرت کب آئے گی؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے چڑھ دیا. مراد یہ کہ نہیں، جب یہ آخرت کا علم نہیں رکھتے تو مستقبل کی اور بہت سی باتوں کا بھی یہ علم نہیں رکھتے. غیب کو یہ نہیں جانتے. یہ غیب کا علم ہے، یہ صرف اور صرف ان کا رب ہی جانتا ہے. پھر ادارہ کا علم ہم کا ایک مطلب امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے رب کی جہالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ نہیں جانتے، جاہل مطلق ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا علم ہمیں بتایا ہی نہیں. کیونکہ اس کو علم نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہوگا. یعنی اپنے آپ کو بھی یعنی اپنے آپ کو چھوٹے ہیں، بڑا بنا کے اللہ کے برابر لے آنا چاہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے آخرت کا تو ہمیں کیسے ہوگا. یعنی اللہ کے بارے میں ان کی جہالت اس قدر ہے، اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو بہرحال ان کا کوئی بھی علم ہو یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے، سب نقصان دہ ہے. ان کا علم اس وقت مکمل ہوگا، یا ان کو حقیقی علم اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن آ جائے گا، اور اس وقت یہ علم ان کو فائدہ نہیں دے گا. اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور ابھی یہ سب آنکھیں موندے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں، نہیں سننا چاہتے. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. آج یہ کھلی گمراہی میں ہیں، ورنہ جس روز یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر دیکھی گا ایک ایک بندے کی حالت کیا خوب سننے والا ہوگا، اور کس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا یہ کیا ہو گیا ہے. اس وقت اس کو سمجھ آئے گی. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے، پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. قیامت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آخرت کے بارے میں ہمارا تو بیس ہی یہی ہے. ساری دنیا میں ایک مسلمان کا رہنا اور اس کی ایمانیات کی بنیاد جب تک آخرت کا علم نہیں ہے یا آخرت پر ایمان نہیں ہے سب بیکار ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان ہے تو مسلمان دنیا میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، جرائم نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں.
یعنی ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مثالیں ان کو دی جا رہی ہیں، مگر جانوروں کی طرح یہ بس اس اپنے پرانے عقیدے پر جو گمراہی کا ہے اس پر یہ لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اس سے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو حق ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور باطل کے اور حق کے درمیان جو تمیز کی جا رہی ہے اس کی یہ پرواہ نہیں کر رہے، غور ہی نہیں کر رہے۔ کوئی بندہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ حالت ہے۔ تو آخرت کے بارے میں اس طرح اندھے ہیں، بالکل بے فکر ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا واقعی اس کا بدلہ مجھے دیا جائے گا؟ کوئی دن آ سکتا ہے جبکہ بار بار ان کو کہا جاتا ہے یوم الدین، یوم الدین آنا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وَآبَاؤُنَا، اور آباء و اجداد ہمارے، اَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا یقیناً ہم ضرور نکالے جائیں گے؟ یعنی وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسے سوالوں کو بہرحال بہت سے ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اَإِذَا، کیا جب کننا ہو جائیں گے ہم، تراباً مٹی، وآباؤنا، اور آباء و اجداد ہمارے، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمخرجون، ضرور نکالے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ وقال الذین کفروا سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، وہ ناممکن سمجھتے ہیں کہ جو جسم مٹی میں جا کے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں اور اپنی قبروں سے نکل سکتے ہیں، تو لہذا جب یہ نہیں ہونا تو بعث کی بات، حساب کی بات اور قصاص کی بات یہ سب ناقابل قبول ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا یقیناً ہم تو البتہ نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم، ہذا، اس کا، نحن، ہم، و آباؤنا، اور آباء و اجداد ہمارے، من قبل، اس سے پہلے، ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں پہلوں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ سے پہلے وعدہ کرنے والوں نے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، لیکن جس کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی، اور اس دعوے کی کوئی صحیح دلیل بھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہوئی، تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم صرف اتنا مان سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، جنہوں نے بس اس طرح کے الفاظ سے وہ ایک عبارت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، ورنہ حقیقت کچھ نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المجرمین، انجام مجرموں کا۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، معاد کو، یعنی دوبارہ اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں، ان کو کہو کہ تم اگر اس کی دلیل مانگنا چاہتے ہو تو وہ دلیل یہ ہے کہ پہلے امتوں کے حال کو دیکھ لو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، وحی کو جھٹلایا، جو تم سے پہلے تھے، اور جو رسول تھے اور اہل ایمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس کو بچاتا ہے، کس کو مارتا ہے؟ تو اس سے عبرت حاصل کر لو۔ تم جھٹلا تو رہے ہو مگر تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا۔ لقد وعدنا کی بات تو کہتے ہو جی ہم سے وعدے کیے گئے، ہمارے باپ دادا سے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا، مان لو ورنہ تمہیں سخت سزا ملے گی، عذاب آئے گا۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، ان کی ہلاکت اور بربادی کی دلیل ان کے کھنڈرات ہیں، ان کے علاقے ہیں جو بالکل بے آباد ہیں۔ تو ایسا انجام کہیں تمہارا نہ ہو۔ یہ مجرم لوگ تھے،
ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کیجیے اللہ کے رسول آپ ان پر، ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہوئیے آپ تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ لوگ جو آپ کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو کچھ آپ ان کے پاس لائیں وہ برحق ہے، لہذا ان کی چالوں سے آپ دل تنگ نہ ہوں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور ان کے خلاف کرے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ اس لیے ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ دل تنگ ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہ مشرکین جو بعث کے اور اسی طرح قیامت کے منکر ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے کہ بھئی یہ جو آپ جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر واقعی تم اپنے اس دھمکی میں سچے ہو تو یہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ ہماری ڈھیٹ پن، ہماری ضد، ہماری دشمنی وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر آپ کا وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا۔ تو قل، کہہ دیجئے، عسا، امید ہے، ان یکونا، کہ ہو وہ، ردیفہ، پیچھے آ لگے، لکم، تمہارے، بعض الذی، کچھ حصہ، وہ جو تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو۔ تو اللہ کے رسول ان کو بتائیے کہ کوئی بات نہیں، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے بالکل قریب آ لگا ہو۔ ردیف لکم مطلب پیچھے آ لگے، یعنی اچانک قریب آ لگا ہو، تو وہ اچانک آ جائے گا، اس کا کچھ حصہ، بعد الذی، کچھ حصہ، الذی تستعجلون، جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ تو عصا کی بات جو کی ہے اس میں بھی یقینی علم کی بات نہیں، کیونکہ غیب کی بات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا کہ عذاب کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا، کہاں آئے گا، کس کس کو آئے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا جائے جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو کاؤنٹ کر سکیں۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اس فضل کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اس کے شکر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ لیجئے کتنی ہیں، اور اسی میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں اور ہم ان کو فوراً سزا نہیں دے رہے، باوجود اس کے کہ یہ منکر ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ اللہ ابھی ان کو سزا نہیں دے رہا، ان کا رزق نہیں روک رہا، ان کو سب کچھ مل رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، اللہ یعلم، البتہ وہ جانتا ہے، یعنی ان کے ضمیر میں، ان کے دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، جو راز کی باتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور جو علانیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں بے خوف ہیں؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی، فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، یعنی آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ سے چھپی نہیں ہے، سب کھل کے صاف صاف کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہونا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں جن کو کھڑا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور جن کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں جانتے وہ۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن کریم، یخص، کھول کھول کے بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر باتیں، وہ جو، ہم فیہ، وہ ان میں، یا ان باتوں میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں کے درمیان، بہت سی چیزوں کے بارے میں ان کے اپنے درمیان
نفرتیں پیدا ہو گئیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے دوسرے کو لعنت بھی کی۔ تو قرآن مجید ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ کس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر یہ انصاف سے کام لیں اور جو صحیح بات ہے اگر اس کو تسلیم کر لیں تو یہ مسلمان ہو جائیں۔ بنو اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ تو ایسے لوگ اگر واقعی انصاف سے کام لیں اور جو ان کی تورات اور انجیل کہہ رہی ہے اس کو ہی لے لیں تو یہ لوگ ضرور مسلمان ہو جائیں۔ مگر اختلاف میں رہنا ہی یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، تاکہ ہم یہودی ہی رہیں، عیسائی ہی رہیں، مگر مسلمان نہ ہوں اور قرآن کو نہ مانیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن لَہُدًا، البتہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو قرآن کو مانے گا اس کو واقعی اس قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی وہ مستحق ہو جائے گا۔ دل کو ہدایت ملنا بڑا ضروری ہے، اور مومن کے دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ایسے ہدایت یافتہ پر پھر اللہ تعالی رحمت بھی نازل کرتا ہے، کیونکہ اس نے سچائی کو تسلیم کر لیا اور اس کے مطابق وہ اپنا وقت اور عمل کر رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ان ربک، یقیناً تیرا رب، یقضی، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، بحکمہ، اپنے حکم سے، وہوا، اور وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، العلیم، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول یا بنو اسرائیل جو آپس میں اللہ کے حکم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تورات کی کچھ باتوں کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا، کوئی اسی طرح انجیل کی کچھ باتوں کو مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتے، اور کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور کچھ بالکل نہیں مانتے۔ تو یہ اب فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوگا، آخرت میں ہی اللہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو نیک ہوگا اس کو نیک بدلہ عطا کرے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کو اس کے جھوٹ کی سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، جو قرآن کو مانے گا، اس کی تعلیمات کو تسلیم کر لے گا اس کو، اور جو اس کا انکار کرے گا، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلے بھی اس کے کیسے ہوتے ہیں؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور اپنی حکمت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ العزیز، وہی غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ وہی غالب ہے جو باطل پرستوں سے انتقام لینا جانتا ہے۔ العلیم، جو خوب جاننے والا ہے کہ ان دونوں فریقوں، جھوٹے اور سچے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا ہے، ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور ان میں صحیح فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ فتوکل، تو توکل کیجیے اللہ کے رسول، علی اللہ، اللہ پر، انکا، بے شک آپ، علی الحق، حق پر ہیں، المبین، واضح۔ تو لہذا اللہ کے رسول آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے، جو بڑی عظیم ہستی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حق پر ہیں، بالکل واضح حق پر ہیں۔ اب یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، نہیں سننا چاہتے، مردے ہیں، زندہ لاشیں ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہ سننا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے؟ تو یہ کفار جو ہیں یہ سب مردوں کی طرح، زندہ لاشوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں، جن کے اندر کوئی حس نہیں، کوئی عقل نہیں، اور غور و فکر کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہیں، اور یہ اب بالکل اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ایک بہرا انسان ہو، جس کو واعظ کرنے والا واعظ کرے اور اس کی وہ کوئی بات نہ بات سمجھ سکے، اور اسی طرح وہ سن نہ سکے، اور اسی طرح وہ اندھا ہو، اور وہ اس شخصیت کو جو اس کے سامنے کھڑی ہے، جس کا ماضی اس کے سامنے ہو، اس کو بھی نہ دیکھ سکے۔ انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے الموتى، مردوں کو، ولا تسمع، اور نہیں آپ سنا سکتے الصم، بہروں کو، الدعاء، پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر۔ تو پیٹ پھیر لیں، آپ بات سنائیں، وہ سنیں، اور سنتے ہی پیٹ پھیر جائیں، تو اب ان کو اب کیا سنائیں گے؟ یہ نہیں سن سکتے، یہ زندہ لاشیں ہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردے بھی نہیں سنتے۔
ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے بدر کے مقتولوں کو بطور خاص ایڈریس کیا ہے تو یہ بھی اس کا جواب بھی وہاں ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو مردے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں. تو صحابہ کرام کا ہی عقیدہ تھا. تو وہ ایک خاص بات تھی. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم نہیں سن سکتے تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو میری بات سنوا دی ہے. کیوں سنوائی ہے؟ ناراضگی کا جو میں نے اظہار کیا تاکہ یہ سن لیں، اور پھر سننے کے بعد ان کو حسرت بھی ہو، ندامت بھی ہو. یہ مقصد تھا. وما انت، اور نہیں ہے آپ اللہ کے رسول، بہاد العمی، ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر من، اس کو جو یؤمن، ایمان لاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم، پھر وہ مسلمون، فرما بردار بھی بن جائیں. تو اللہ کے رسول جس نے حق سے اپنے آپ کو اندھا کر رکھا ہو اور کفر میں غرق ہو، تو آپ کے کوئی ہمت نہیں، آپ میں، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی آپ کے پاس ایسا ذریعہ نہیں کہ آپ ایمان کا بیج ان کے دلوں میں بوجھ سکیں. آپ نہیں بوجھ سکتے. ان تسمعوا، یقیناً آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو سنتے ہی آپ کی پکار پر، آپ کی بات پر، آپ کی دعوت پر لبیک کریں، لبیک کہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات سنیں گے. تو آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو آپ کی دعوت کو سنیں اور سن کے لبیک کہیں، جو سننے والا بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو. کیونکہ سماعت اور بصارت تبھی انسان کو فائدہ دیتی ہے جب اس کے اثرات دل کے اندر بھی پڑ جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر لے. لیکن جو حق سے اندھا ہو، صحیح دلائل کو سننے سے بہرا ہو، تو اس نے تو اپنے لیے تاریکی میں رہنا ہی پسند کیا ہے اور اسی میں جینا ہی پسند کیا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول آپ کا یہ کام نہیں ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، اخرجنا، نکالیں گے ہم، لہم، ان کے لیے، دابتاً، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو کلام کرے گا ان سے، ان الناس، کہ بے شک لوگ، کانو، تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، لا یوقنون، نہیں یقین رکھتے. یہاں جانور کا ذکر کیا ہے کہ زمین سے نکلے گا، لیکن یہ مستقبل کی بات کی ہے. اور جب واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابۃ من الارض، ایک جانور زمین سے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا. تو یہ دنیا کا آخری وقت ہوگا، آخری زمانہ ہوگا. اس وقت وہ زمین سے نکل کے جانور لوگوں سے بات کرے گا، اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے اندر فساد ہی فساد ہوگا، اور انہوں نے حق کو چھوڑ کے جھوٹ کو اپنایا ہوگا. ان کے درمیان گناہ خوب پھیل چکے ہوں گے. بہت بڑا یہ فتنہ ہوگا جانور. اور قیامت کے قریب ہونے کی گھڑیوں میں ایک بہت بڑی یہ گھڑی ہوگی جب یہ جانور زمین سے نکلے گا. تو یہاں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گی بات. واقع ہو جائے گی بات سے مراد یعنی ہماری بات ثابت ہو جائے گی کہ ان پر عذاب آنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اخرجنا لہم دابۃ، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا. یعنی جب ہم نے مستقبل میں ان پر اپنے عذاب کو نافذ کرنا ہے یا اپنے عذاب کو لانا ہے، یا ہماری بات جب ان پر ثابت ہو جائے گی کہ زمین کے لوگ واقعی بہرے، گنگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں،
حق کو قبول نہیں کرتے، حق نہیں کہتے، باطل سنتے ہیں، باطل پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے حالات جب بن جائیں گے تو پھر ہمارا عذاب ان پر یوں آئے گا کہ اخرجنا علیہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے مخاطب ہو کے بات کرے گا ان سے انہی کی زبان میں، وہ ان کو باخبر کرے گا، اور خبر دیتے وہ یہی کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری باتوں پر، ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، اب میں وہ آیات ہوں، اب میں وہ نشانی ہوں جو آ گئی ہوں، اب بتاؤ۔ تو ایسے موقع پر کیا لوگ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے کمرے سے باہر جھانک کے آپ نے ہمیں دیکھا، تو ہم مسجد میں بیٹھے، ہم قیامت کی گھڑیوں کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو آپ نے ہمیں فرمایا سنو، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، قیامت کبھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت سے پہلے۔ پہلی نشانی کیا ہوگی؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، غروب ہونے لگے گا، اللہ فرمائے گا واپس جاؤ، تو واپس آ جائے گا، تو یوں کائنات الٹ جائے گی، سارا سسٹم الٹ جائے گا، بجائے مشرق کے سورج نکلنے کے اب مغرب سے نکلے گا۔ پھر الدخان، دھواں ہی دھواں دیکھیں گے لوگ، یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی تباہی آنے والی ہے، ہم نے جو ایٹم بم بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے، تو تباہی تباہی ہوگی، جو دھواں اٹھے گا واللہ علم وہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، بہرحال یہ دخان خوفناک ہوگا، یہ لوگوں کی جانیں لے لے گا۔ بم پھٹے تو اس کا جو دھواں پھیلتا ہے تو وہ جہاں جاتا ہے ہر شے پگھل جاتی ہے، کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو باقی بچتے ہیں، اور یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی نسلوں میں چلتی رہتی ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو بم ڈالا تھا، پھینکا تھا امریکہ نے، تو آپ دیکھیں اس کو گرائے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے، ہونے والے ہیں، 80 سال تو ہو گئے ہیں، تو ان کے ہاں جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ابھی تک اس ایٹم بم کے اثرات سے، یعنی کوئی اپاہج پیدا ہو رہا ہے، کوئی کانا پیدا ہو رہا ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی عیب لے کے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، دخان۔ پھر تیسری چیز آپ نے فرمائی والدابہ، اور جانور، یہ زمین سے نکلے گا۔ پھر چوتھی یاجوج و ماجوج، قوم یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے۔ اور پھر پانچویں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول، وہ بھی آسمان سے اتریں گے اور پھر ظاہر ہو جائیں گے، تو حدیث میں خروج کا لفظ بھی آیا ہے کہ آسمان سے اتریں گے اور پھر لوگوں میں ظاہر ہو جائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر دجال، پھر 3 خسف ہوں گے زمین میں، 3 مقامات پر یا 3 اوقات میں زمین پھٹے گی، لوگ شہر اس میں غرق ہو جائیں گے۔ ایک مغرب میں ہوگا، خسفم بالمغرب وخسفم بالمشرق وخسفم بجزیرۃ العرب، مشرق اور مغرب میں 2 خسف یہ ہو گئے کہ زمین پھٹے گی، لوگ غرق ہو جائیں گے، اور ایک خسف ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی آپ نے فرمائی وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْن، یمن کے شہر عدن کے بالکل درمیان سے ایک آگ نکلے گی، تسوق، جو لوگوں کو ہانکے گی، او تحشر الناس، یا لوگوں کو جمع کرے گی، تبیت معہم حیث باتوا، جہاں لوگ رات گزاریں گے یہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، وتقیل معہم حیث قالوا، اور جہاں وہ دوپہر کو آرام کرنا چاہیں گے تو یہ آگ بھی ان کے ساتھ ساتھ آرام کرے گی، چھوڑے گی نہیں ان کو۔ تو یہ 10 نشانیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائی ہیں، انہی میں یہ دابہ فی الارض کا بھی نام ہے، ذکر ہے۔
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک سمجھاتے ہیں کہ لوگوں بادروا بالاعمال ستاً، 6 کام ایسے ہیں جو جلد کر لو. اور وہ کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے کہ وہ ہو کچھ اچھے کام کر لو، ورنہ بعد میں موقع نہیں ملے گا، کوئی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرے گا. والدخان، اور دھواں، ودابۃ الارض، اور زمین کا جانور، والدجال، اور دجال، والخویصۃ احدکم وامر العامۃ، اور اسی طرح یہ جو خویصۃ احدکم، اور تم میں سے کسی کا خویصہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ خویصہ کا مطلب ہے کہ کسی کو موت کا حادثہ پہنچے گا. مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص تم میں سے ہر ایک کو خاص قسم کی موت آئے گی، یا موت ہر انسان کے ساتھ خاص ہو جائے گی. کوئی بیماری ہو تو خویصہ خاصہ کی تصغیر ہے. یہ چھوٹا، اس کو خاصہ خویصہ تصغیر اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ حقارت ظاہر کر دی جائے کہ نفرت حقیر شے بنا دی جائے کہ بعث بعد الموت اور عرض رب کے حضور کھڑا ہونا، پیش ہونا اور حساب کتاب، ان کے مقابلے میں یہ چیز بھی انسان یاد رکھے کہ دنیا میں اس کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ایک موت کے حادثے سے دوچار کرنا ہے. اس نے مرنا ہے، بچے گا کوئی نہیں، یہ مطلب ہے. یعنی جو بھی اس وقت زندہ ہوگا بہرحال اس کو بطور خاص مرنا ہے. پھر آخری بات آپ نے فرمائی، یعنی خاص موتیں جب شروع ہو جاتی ہیں نا، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یا ایک کے گھر سے 3 4 جنازے ایک وقت سے نکل رہے ہیں، تو اس طرح کی جو کیفیت ہوگی نا، بچے کا کوئی انسان نہیں، لیکن لوگ مر جائیں گے. تو اس گھڑی کے آنے سے پہلے بھی بندہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کر لے، نیک اعمال کر لے اور توبہ طائب ہو جائے. اور وہ امر العامتی، اور امر العامہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو گرے پڑے معاشرے کے لوگ ہوں گے وہ ہم پر حکومتیں کریں گے. چور، ڈاکو، بے ایمان قسم کے لوگ وہ بڑے بن جائیں گے، ان کا حکم چلے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کو علم سے بھی ہٹا دیں گے، نیک اعمال سے بھی ہٹا دیں گے. تو اس لیے یہ اس قسم کے لوگ اس سے پہلے کہ وہ تم پر مسلط ہوں، تم کیا کرو؟ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کر لو. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، فوجن، ایک فوج کو، ممن، ان میں سے جو یکذب، جھٹلاتے ہیں، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فہم، تو وہ، یوزعون، 2 گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اب یہاں وہ منظر پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کس طرح گروہوں کو اٹھانا ہے اور کس طرح ان کو جماعتیں بنا کے الگ الگ کھڑا کرنا ہے. اور یہ جماعتیں وہ ہوں گی جو جھٹلانے والی بھی ہوں گی، اور اسی طرح ان لوگوں کی جماعتیں بھی ہوں گی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے. ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جھنڈا ہوگا. تو اس طرح ان کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ گروہوں میں تقسیم کر دے گا. مشرک، بے ایمان، ملحد، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، جین مت، بدھ مت، آتش پرست، ان سب کے الگ الگ، اور مسلمان، سب کے الگ الگ گروہ ہوں گے.
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے میدان محشر میں ہر امت سے ایک فوج انسانوں کی اکٹھی کرنی ہے، اور یہ فوج وہ ہوگی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی۔ تو ان سب کو ہم نے الگ الگ گروہوں میں اپنے اپنے عقائد و نظریات اور کوششوں کے مطابق ان کو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اور یہ سب ایک بڑی فوج، بڑا فرقہ، گروپ ایک طرف کھڑا ہوگا نمایاں طور پر۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قالا، فرمائے گا اللہ، اکذبتم بآیاتی، کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو، ولم تحیطوا، حالانکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا، بہا، ان کا علم کے اعتبار سے، ام، یا ماذا، کیا کچھ، کنتم تعملون، تھے تم عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، یا تم کیا کرتے تھے؟ بس دو سوال ہوں گے، یعنی تم نے میری آیات کو سمجھا ہی نہیں، اس کا علم جانا نہیں، جانے کے بغیر، جانے بغیر تم نے پہلے ہی جھٹلا دیا، کیوں؟ تمہیں سمجھ تو تھی، تم نے سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ تو ایک قسم کی یہ ڈانٹ بھی ہوگی، اللہ کا غضب بھی ہوگا ان پر، کیونکہ انہوں نے جس طرح جھٹلایا، تو یہ جھٹلانا ایک بہت بڑے غضب کے انداز سے اللہ ان سے پوچھے گا، یا پوچھے گا ماذا کنتم تعملون، یا تم کیا کیا کرتے تھے رات کے وقت، دن کے وقت، تم کیا کرتے تھے؟ ووقع القول علیہم، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، تو وہ نہ بول سکیں گے۔ تو ایسے موقع پر وہ واقعی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور ناراضگی ہے، غصہ ہے، اللہ خوش نہیں ہے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زندگی میں بڑے ظلم کیے، زیادتیاں کی، شرک کیا، کفر کیا، نفرت کا اظہار کیا، نہیں مانے ہم رسول کو، نہ اللہ کی کتاب کو۔ تو فہم لا ینطقون، تو وہ نہیں بول سکیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، اللیل، رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ سکون پائیں، فیہ، اس میں، والنہارا، اور دن کو، مبصرا، روشن، ان فی ذالک، یقیناً اس میں بھی، لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ مراد یہ کہ انسان ذرا غور کرے تو رات کی تاریکی میں اسے کیا کچھ ملتا ہے۔ رات کی تاریکی، اس کی وجہ سے انسان کی اپنی موومنٹ جو ہے، یا مخلوقات کی موومنٹ جو ہے، وہ تھم جاتی ہے، اور لوگوں کو ایک گنا، یا مخلوقات کو ایک گنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں آرام پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ رات کس قدر مفید ہے انسانی صحت کے لیے، اور رات کی تاریکی میں انسان کا سونا اس کے لیے کس قدر مفید ہے کہ وہ صبح تر و تازہ ہو کے، تازہ دم ہو کے دوبارہ کام کاج کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کبھی انسان نے الم یروا غور کیا ہے، سوچا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی رات یوں ہی آ رہی ہے، دن یوں ہی جا رہا ہے؟ نہیں، پیچھے بہت بڑی ایک طاقت ہے، ہستی ہے، جس کی پوری قدرت کام کر رہی ہے، اور ہر شے پہ اس کا جو کنٹرول ہے، چیک ہے، بیلنس ہے، وہ قائم ہے۔ اس کی عظیم سلطنت اور اس کا عظیم کنٹرول اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا۔ الم یروا، کیا لوگ غور سے نہیں دیکھتے؟ پھر والنہار مبصرا، اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے،
یعنی سورج چمک رہا ہے، دھوپ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، معیشت، گزران، ان کی روزی، ان کے سفر، ان کی تجارتیں، یہ سب مختلف حالات جو ہیں جن میں انسان انوالو ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ دن کو روشن بنایا ہے. تو کبھی انسان اس پر بھی غور کرے، یہ کون کرتا ہے؟ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بھی البتہ بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ کامل قدرت کا مالک ہے، سب چیزوں پہ اس کا کنٹرول ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے لقوم یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ، اور جس دن پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، فَفَزِعَ، تو گھبرا جائے گا، من، جو کوئی، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. وَكُلٌّ، اور سب کے سب، أَتَوْهُ، آ جائیں گے اس کے پاس، داخرین، ذلیل ہو کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے ان واقعات کی جو قیامت سے پہلے پہلے ہوں گے. نفخے کی بات کی ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، تو یہ 3 قسم کے سور ہوں گے. ایک کا ذکر، پہلا سور یہاں ذکر ہے، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، تو گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی ہر وہ چیز، من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہوں گے، ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین میں. تو یہ ہے وہ دن جب کہ خوف، غم انسانوں پر طاری ہو جائے گا، ایک بڑی سی گھبراہٹ ہوگی. پھر ایک دوسرا سور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کیا، جو اس کے بعد آئے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب کے سب موت کا شکار ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو یہ سور کون سا ہے؟ نفخۃ الصعق کہتے ہیں اس کو. پہلا ہے نفخۃ الفزع، گھبراہٹ کا، خوف کا، اور دوسرا ہے نفخۃ الصعق. پھر تیسرا ہے نفخۃ القیام لرب العالمین، کہ تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے اور رب العالمین کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، وہاں کھڑے کیے جائیں گے، جس کا ذکر اسی سورہ زمر کی آیت میں ہے. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر پھونکا جائے گا اس میں، اس دن، اخرى، ایک اور سور. فاذا هم قیام ینظرون، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے زمین میں، وہ سب کے سب زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے، کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ہیں 3 سور. تو پہلے سور کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جب ہم نے سور میں پھونکا تو ہر شے، جو بھی آسمان و زمین میں ہے، وہ گھبرا جائے گی کہ موت آئی، اب نہیں بچتے. ہر شے، آسمان، زمین، سورج، چاند، سب لرز اٹھیں گے. یعنی ایسا خوف سا پیدا ہوگا، ضرور کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے. تو یہ گھبراہٹ ہر اس چیز پر ہوگی جو آسمان و زمین میں ہوگی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اس پہ وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. ظاہر ہے کچھ فرشتے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ کا شکار نہ کرے. وَكُلٌّ، اور پھر سب کے سب، اتوہ، آئیں گے اس کی جناب میں، داخرین، ذلیل ہو کر، داخر، چھوٹے بن کر. یہ ہوگا قیامت کے روز، یعنی اس سے قیامت سے پہلے پہلے یہ حال کہ سب چھوٹے ہو جائیں گے، اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا دنیا میں سمجھتا ہوگا وہ بھی اس وقت یہی سمجھے گا کہ آج اگر میری کو نجات ہو سکتی ہے تو رب ہی جس کو بچائے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ وہ سزا بڑا سخت دے سکتا ہے. بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھو گے پہاڑ کو،
یا وترا، اور تم دیکھتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، تحسبها آپ سمجھتے ہیں انہیں، جامدتن جامد، وہی حالانکہ وہ تمر وہ چلتے ہیں، مر السحاب چلنا بادلوں کا، صنع اللہ کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی، الذی وہ جس نے اتقنا مضبوط بنایا، کل شیء ہر چیز کو، انہ بے شک وہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون اس کی جو تم کرتے ہو۔ یہاں بتایا کہ یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آتے ہیں لگتا تو ایسے ہے کہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، قائم ہیں، مگر حقیقت میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ جیسے زمین تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے، گھوم رہی ہے، یہ پہاڑ بھی اس کے اوپر ہیں، یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہوا ان کے اوپر چل رہی ہوتی، بلکہ یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تب ہوا ان کے اوپر وہ محسوس ہوتی کہ بڑی تیز ہوا ہے۔ تو جامدتن کا مطلب کیا ہے؟ قائم، یعنی تم محسوس کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ قائم ہیں، جمے ہوئے ہیں، مگر وہی تمر مر السحاب، یہ پہاڑ تو اصل میں چل رہے ہیں ایسے کہ جیسے بادلوں کا چلنا ہوتا ہے، اس طرح یہ چل رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تو یوں لگتا ہے کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے نا۔ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ لگتا ہے ٹھہری ہوئی جگہ ہے، مگر حقیقت میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا پہاڑوں کا، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، قیامت کے روز بھی ان کا حال یہی ہوگا، یہ اپنے مقام سے چل پڑیں گے۔ ابھی تو ہم ان کو جمع ہوا دیکھتے ہیں نا، لیکن قیامت کے روز جب ہم دیکھیں گے نا تو یہ اپنے مقام سے بھگ سے اڑ جائیں گے، یا ریت بن کے نا ایسے 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 چل پڑیں گے، اور بالکل زمین لیول کر دی جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صنع اللہ، یہ کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی، الذی اتقن کل شیء، وہ ذات جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، یعنی ہر چیز کو پیدا بھی کیا، ہر چیز کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنے مقام پہ بھی رکھا ہے۔ تمہاری نظروں میں یہ اپنے مقام پہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دوڑا رہا ہے، یہ چل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری۔ یعنی اس پہ آپ غور کیجئے نا کہ کیا زمین ہے، کتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے، اس کے پہاڑ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے ٹکے ہوئے ہیں، ایک جگہ جامد ہیں۔ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری کاریگری ہے، میں نے ہر شے کو جو بنایا نا، اتقن کل شیء، میں نے ہر شے کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ کسی شے کو وہ بناتا ہے تو بڑی مضبوط بناتا ہے، فرسٹ کلاس کی چیز۔ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر یہ اس کائنات میں بناتا تو شاید کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی۔ تو یہی رنگ انسان میں نہیں بلکہ مسلمان میں ہونا چاہیے کہ وہ بھی کوئی شے بنائے، اس کو پیش کرے، ہاں، چاہے وہ بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو وہ کیا ہو، اتقن، بڑی مضبوط شے ہو، فرسٹ کلاس ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ یعنی ایک بنانے والا جب اس میٹیریل کو بناتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس میٹیریل میں اتنی مقدار فلاں چیز کی ڈال دوں اور اتنی مقدار فلاں کی، تو یہ میٹیریل کم از کم 50 سال چل سکتا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ بڑا نازک اس لیے بناتا ہے کہ ٹوٹ بھی جائے اور پھر میری پروڈکشن بھی بڑھتی جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ پرانے دور کی چیزیں دیکھیں نا کتنی مضبوط تھی، ابھی تک شاید پڑی ہوں گی۔ وہ کیا تھا، لوگ بناتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے یار یہ بنا رہا ہوں، کل کو میں کہتا ہوں جلدی ٹوٹ جائے تاکہ پھر میں اور بناؤں اور میری چیزیں بکیں۔ مگر آج یہی سوچ ہوتی ہے، بناؤ، 2-4 روز استعمال کریں
اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں. اتنی بڑی شے بنا دیں گے اور اس کا جو اصل کام کرنے والا ہوگا نا وہ اس کا ایک چھوٹا سا کنڈی ہوگی، چھوٹی سی کنڈی، وہ اس پہ لگا دیتے ہیں. باقی بڑی لمبی چیز ہے. کام اگر یہ کنڈی کرتی ہے تو وہ چلے گا، ورنہ یہ کنڈی ذرا کڑک ہو کے ٹوٹ گئی وہ بیکار. یعنی اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو بہرحال انسانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کی سنت انسانوں کو اپنانی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں میری کاریگری کو دیکھو، ایک ایک شے کو دیکھو، میں نے ہر شے کو کتنا پختہ تر اور مضبوط بنایا ہے. کوئی ہے انہو خبیر بما تفعلون، ہاں وہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کے بھی جو تم کرتے ہو. ایک ایک کام کی بھی خوب خبر رکھتا ہے. پتہ ہے اس کو کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرے اشارے کرنے، میرا چل کے جانا، کہیں بیٹھ کے کچھ کرنا، سب کچھ مجھے پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں اچھی طرح باخبر ہوں. یہ عقیدہ ہی انسان کو نا، انسان خوف کھانے لگ جائے. یار میرا ایک ایک کام جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پوری طرح نگرانی کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے، پوری طرح باخبر ہے. میں کہاں جا سکتا ہوں؟ خوف انسان کو آنا چاہیے. یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمیں کہے یار آج کل CIA جو ہے نا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو انسان کتنا الرٹ ہوتا ہے، کتنا الرٹ ہوتا ہے. تو یہ جو الرٹ ہونا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اتنا الرٹ ہے تو ہم کیوں اتنے غافل ہیں. ہمیں بھی کم از کم ایمان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے تو ہمیں کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ضرور کھانا چاہیے. یہ بار بار وہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کے بارے میں پوری طرح باخبر ہوں. من جاء بالحسنتی، جو کوئی لائے گا نیکی کو، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے. وہم، اور وہ، من فزع، گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، امن میں ہوں گے. یہاں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جب میں تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہوں، ایک ایک فعل کو جانتا ہوں، پوری طرح باخبر ہوں، تو یہ بات بھی یاد رکھیے ایک معمولی سی نیکی بھی اگر آپ میرے پاس لے آئیں گے، لیکن حسنہ کس نیکی کو کہتے ہیں؟ وہ نیکی جو اخلاص میں ڈوبی ہوئی ہو، اللہ کے لیے کی ہوئی ہو، دکھاوے کے لیے نہ کی ہوئی ہو. اور وہ نیکی جس کا حکم شریعت نے دیا ہو، اور وہ نیکی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ویسے ہی مسلمان اس کو نیکی کو کرے. تو یہ ہے اصل میں حسنہ. اس حسنہ کو اللہ فرماتے ہیں جو لے کے آئے گا وہ یہ مت سمجھے کہ میں اس کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ثواب دوں گا، بلکہ فلہ خیر منہا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ بہتر ثواب ہی ثواب ہوں گے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی. اور پھر ایک اور کام، وَهُم مِّن فَزَعٍ، اور قیامت کے دن جب گھبراہٹ ہوگی ہر ایک پر، تو ایسے نیک انسان اس روز، یومئذ، اس روز گھبراہٹ سے، آمنون، امن میں ہوں گے. ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا. وہ بڑے اطمینان سے اپنی اس نیکی کی وجہ سے، ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس خوف سے بالکل بچے ہوئے ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لائے گا برائی کو، فَكُبَّتْ، تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، فی النار، آگ میں. اور جو برائی کو لے کے آیا، اور ہم برائی کو بھی سمجھ لیں کہ نیکی کے بالکل برعکس عمل ہے، نہ اللہ کے لیے، نہ اللہ کے حکم کے مطابق، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اس میں نیت ہی خراب ہے، اس میں بے ایمانی ہے، اس میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. تو جو اس قسم کی حرکتوں کو اور برائیوں کو لے کے کل کو آئے گا تو فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کا پھر حساب نہیں لیا جائے گا. ان کو سیدھا ہی، ان کو اوندھے منہ پکڑ کے، چہرے نیچے کر کے، ٹانگیں اوپر کر کے، ان کو اوندھا ڈالا جائے گا آگ میں، جیسے ایک مردار کو پکڑ کے انسان ٹانگوں سے پکڑ کے سر نیچے کر کے پھینکتا ہے. بالکل اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. یہ قابل رحم نہیں ہوگا اور نہ اس کی تکریم ہوگی وہاں.
هل تجزون الا ما کنتم تعملون. باقی رہے یہ کہ تمہیں اس طرح کیوں پھینکا جا رہا ہے. کوئی یہ کہے یہ تو بڑی توہین ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جزا ہے ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے اور کچھ نہیں. انما امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، رب کی، ہذہ البلدتی اس شہر کے، الذی وہ جس نے حرمہا حرام ٹھہرایا اسے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے کل شیء ہر چیز، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اکون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. تو انسانوں، لوگوں، میری قوم سن لو کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں. میں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، جس سے تم خوش بھی ہوئے، تم میں سے کچھ لوگ خوش ہوئے، مسلمان ہوئے، اور بہت سے ناراض ہوئے، یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا. انما امرت، یقین مانو مجھے حکم دیا گیا. ظاہر ہے حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے. بے شک حکم دیا گیا ہے مجھے. کس بات کا؟ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلی بات، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اس میں اخلاص اللہ کے لیے ہوتا ہے. پھر اس کی دعوت بھی دینا ہوتی ہے. ایک حکم جب ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً ایک حکم سے 12 فرض مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں. 12 فرض. اس کو ماننا، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا، اس میں اخلاص پیدا کرنا، دکھاوا کا نہ ہونا، اور پھر اسی طرح آخر میں ہے کہ اس کی طرف دعوت دینا. کل میں بتاؤں گا آپ کو یہ ساری ڈیٹیل کہ 12 چیزیں وہ کیا کیا ہیں. ایک حکم اللہ کی طرف سے ملے تو مسلمان پر 12 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں کہ وہ حکم سنتے ہی ان 12 باتوں پر عمل کرے. تو انما امرت، بے شک حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، رب کی، ہذہ البلدہ اس شہر کے. اس سے کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ الذی حرمہا، یہ وہ مکہ ہے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ یا بلد الحرام، بیت اللہ الحرام. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سب احترام کرنا ہے وہاں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، کسی حکم کو وہاں پامال نہیں کرنا. جو ہی حکم کو پامال کریں گے اس کا مطلب ہے ہم نے بیت اللہ کی حرمت اور مکہ کی حرمت کو ریجیکٹ کر دیا، پاؤں تلے رون ڈالا، نعوذ باللہ. تو اس لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی، ہذہ البلدہ جو اس شہر کا ہے. اور یہ شہر کون ہے؟ الذی حرمہا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. حرام کا مطلب ہے یعنی اس کا احترام کرنا ہے، اس کی پوری عزت کرنی ہے. تو اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں. کیوں؟ اس شہر میں بیت اللہ ہے، اس کا گھر ہے، اور اس کے گھر کی وجہ سے اس شہر کی حرمت ہے، اور اس کے گھر میں سوائے اللہ کی عبادت کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی. تو لہذا یہ شہر بھی بلد الحرام ہوا کہ اس میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنی، اور اس شہر کے اندر جو بیت اللہ ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی بڑا محترم ہے. اس گھر میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، کسی کو نہیں پکارنا. تو لہذا یہ پورا کا پورا مکہ یہ کیا ہے؟ یہ بلد الحرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا شہر ہے. اس میں صرف ان کو اجازت دی جا سکتی ہے جو اس اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے نہ بیٹوں کو تسلیم نہ بیٹے تسلیم کرتے ہیں اور نہ کوئی اس کی اولاد بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے. پھر وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہر شے، جو بھی کائنات میں چیز نظر آ رہی ہے وہ اسی کے لیے ہی ہے. مراد یہ ہے
کہ وہ ہر شے کا رب بھی ہے اور مالک بھی ہے. تو وہ امرتو، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. جو ہی اس کا حکم آئے میں اپنے سر کو جھکا دوں اور صرف اسی کو مانوں. وہی اکیلا میرا رب ہے، وہی عبادت کے قابل ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. فمن، تو جو کوئی اہتدا ہدایت پا گیا، فإنما، تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا بھٹکا، فقل، تو کہہ دیجئے، انما بے شک انا میں ہوں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے. اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن کو پڑھوں. اتلو القرآن، تلاوت میں قرات بھی آ جاتی ہے، تلاوت میں ترتیل بھی آ جاتی ہے، اور اسی طرح تلاوت میں غور و فکر بھی آ جاتا ہے کہ میں لوگوں پر قرآن پڑھوں، ان تک پہنچا دوں اور خود عمل بھی کروں، اس کو تلاوت بھی کروں، اس کی خوبصورت تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ میں اس کو پڑھوں، اور پھر جب پڑھوں تو اس پہ غور بھی کروں. تب تو جا کے اس قرآن کا فائدہ ہوگا نا، ورنہ تلاوت کا کیا فائدہ ہے صرف پڑھنے کا. دوسروں تک میں پہنچاؤں، کیونکہ جب پہنچے گا تو وہ بھی سنیں گے، غور کریں گے. تو اس قرآن کو جب پہنچے گا دوسروں پر، فمن، تو جو کوئی اہتدا ہدایت پا گیا اس کلام اللہ کو سننے کے بعد، فإنما يهتدي لنفسه، تو یقیناً وہ ہدایت پا لیتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی ذات کے فائدے کے لیے. یہ فائدہ اس کی ذات کو ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھٹکے گا نہیں، اور دنیا میں اس قرآن کی وجہ سے جو اس کو ہدایت ملے گی، اچھے عمل کرے گا، اور یہی عمل کل قیامت کو اس کو کامیاب کرائیں گے. ومن ضل، اور جو اس قرآن کو سننے کے بعد بھٹک جاتا ہے، قرآن کی پیروی نہیں کرتا، میرا کہنا بھی نہیں مانتا، میری بھی اطاعت نہیں کرتا، فقل، تو اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، اور میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں کوئی گردن پکڑنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی پکڑ کے کھاؤں اس راہ پہ چلو. میں صرف تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم سن لو. ایک دفعہ تمہارے کان سے گزر گئی، میرا فرض ادا ہو گیا، تم نے سن لیا، اب تم جواب دہ ہو گئے. اب کل کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے، قرآن کی باتیں سنی تھیں، قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، اس کی تلاوت کی تھی، اس کو جانا تھا. یہ سوال ہم سب سے ہونے ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم پہچان لوگے انہیں. وما ربک، اور نہیں رب آپ کا، بغافل غافل، عما تعملون، ان سے جو تم عمل کرتے ہو. کیا بتایا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ ساری ہدایات ہمیں دے دی، سمجھا دیا، تمیز کر دی تم نے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان. اللہ تیرا شکر. یہ صورت تو نے اتاری، ایک ایک بات اس کی اس قابل تھی کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. پہچان کرا دی اللہ تو نے، اپنی بھی اور اپنی مخلوق کی بھی. اپنی حیثیت بھی بتا دی اور دوسری جو مخلوق ہے اس کی حیثیت بھی بتا دی. الحمدللہ. ظاہر ہے یہ بہت بڑی پہچان ہے، بہت بڑا علم ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ کوئی بھی ہمیں نہیں کرا سکتا تھا. تو اس نعمت کو پا کے کیوں نہ انسان کہ الحمدللہ. اور سیریکم آیاتہ، وہ اللہ تمہیں دکھاتا رہے گا اپنی نشانیاں. کہاں دکھاتا رہے؟ ہماری اپنی ذات میں بھی دکھائے گا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم آج سے 2-4 سال پہلے کیسے تھے، کیسے کام ہی ہم کیے ہیں، کیسے کیسے کام کیے ہیں ہم نے. آج ان کو سوچیں، غور کریں ان پہ تو ہنستے ہیں. یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ پچھلے دنوں کے چند کام جس وقت ہم اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے تھے، آج واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بے وقوف تھے، کم عقل تھے. ہے کسی نہیں.
آج جو بیٹھے ہیں، آئندہ مستقبل میں اللہ نے جو زندگی رکھی تو پھر یہی سوچیں گے یار کل تو ہم جوان تھے، آج بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں ہماری ذات میں بھی دکھانی ہے اور ہمارے ارد گرد بھی بہت کچھ دکھانا ہے، آسمان میں، زمین میں، رزق کے معاملے میں۔ یہ رزق کا معاملہ بھی بڑا عجیب سا ہے، انسان ذرا غور کرے کہ کیا ہوتا ہے، اس پر کیسے کیسے ادوار گزرتے ہیں۔ پریشان ہے، خوشحال ہے، پریشان حال ہے، کبھی غریب ہے تو کبھی پیسہ ہے اس کے پاس، ہیں عجیب و غریب یہ کیفیات ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ساری نشانیاں میں تمہیں دکھاتا رہوں گا، فتعرفونہا، تو تم پہچان لوگے ان نشانیوں کو، یعنی ان نشانیوں کو یوں پہچانو گے کہ واقعی یہ سب کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اسی کی قدرت اور اس کے غلبے کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کوئی اور خدا نہیں ہے جو اس قسم کے کام کرتا ہو۔ یہ ہے اصل چیز۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کے رسول، آپ کا رب اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کے بارے میں بڑا ہوشیار ہے، وہ کسی معمولی سے عمل سے بھی غافل نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کو مانیے۔ یہ ہیں تعلیمات۔ اب مکی لوگ ایسی باتوں کو سنتے تھے، کبھی پریشان بھی ہوتے، سوچتے، کبھی شک میں پڑ جاتے، کسی کو اللہ ہدایت دیتا تو یقین اختیار کر کے وہ مسلمان ہو جاتا، اور جس نے بھٹکنا ہوتا وہ ضدی بن کے اڑ کے حق کو بھی ٹھکرا دیتا تھا۔ تو یہ وہ ساری کیفیات جو انسان کے ساتھ گزر سکتی ہیں، اس دین کے ساتھ وہ معاملہ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام انسانوں کی جو حالت ہے وہ بتا دی اور اپنے بارے میں بتا دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔